چہارم، ایسی سچائی جو جھوٹ کے منافی ہو، یعنی سچے دل سے اس کلمہ کا اقرار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جو کوئی اپنے سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ بخاری و مسلم بروایہ انس۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ کے اقرار میں صداقت، سچائی ہونے کی شرط لگائی ہے، اور اس کلمہ میں سچائی کا مطلب یہ ہے کہ انسان زبان سے اسی چیز کا اقرار کرے جو اس کے دل میں موجود ہے۔ اگر انسان زبان سے اس کا اقرار تو کرتا ہو مگر دل سے اس کے مدلول پر یقین نہ رکھتا ہو تو وہ منافق ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ رسول اللہ ہیں، اور اللہ جانتا ہے آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین در حقیقت جھوٹے ہیں، یعنی وہ اپنے اس اقرار میں جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جس چیز کا وہ زبانوں سے اقرار کرتے ہیں دل سے اس کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ یہ صرف زبانی ایک بات ہے، اس کے مدلولات پر اعتقاد سے دل خالی ہے، تو اس صورت میں اس کلمہ کا اقرار قبول نہیں کیا جاتا۔ پنجم، ایسی محبت جو بغض و نفرت کے منافی ہو، یعنی اس کلمہ کا اقرار کرنے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین اسلام سے محبت کرتا ہو، اور ان مسلمانوں سے محبت کرتا ہو جو دیندار ہے اور اللہ کی حدود اور اس کے احکام پر قائم ہو، اور جو کوئی لا الہ الا اللہ کی مخالفت کرتا ہو یا پھر اس کے مخالف کفر و شرک کا اعتقاد رکھتا ہو، اس سے بغض رکھتا ہو۔ محبت کی اس شرط پر یہ آیت دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک اللہ بناتے ہیں، ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اہل ایمان کی محبت خالص محبت ہوتی ہے، جبکہ مشرکین کی اللہ تعالیٰ سے محبت میں غیر کو بھی اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ پس جب انہیں بروز قیامت جہنم میں داخل کیا جائے گا تو وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ اللہ کی قسم ہم تو سری گمراہی میں تھے جبکہ تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ پس لا الہ الا اللہ کا اقرار اس وقت فائدہ دیتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں دل سے نکل رہا ہو۔ اس کلمہ سے اور اس کے مدلولات سے محبت کا بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے دین کا اخلاص پایا جاتا ہے، اور اس کلمہ کا اقرار کرنے والوں سے اور ان کے اعمال سے محبت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عظیم الشان دعا منقول ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں: اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقرب الی حبک۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان کی محبت کا جو آپ سے کرتے ہیں، اور اس عمل کی محبت کا جو آپ کی محبت کے قریب کر دے۔ مسند احمد ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین خصلتیں جس میں پیدا ہو جائے اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب بن جائے،
اور یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے اور وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ بخاری مسلم۔ اس میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ اصل، پوائنٹ سیکنڈ فرع، پوائنٹ تھرڈ اس کی ضد کی نفی۔ اصل اللہ تعالیٰ کی محبت، فرع اس چیز کی محبت جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، ضد کی نفی یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ ششم، ایسی اطاعت جو نافرمانی کے منافی ہو۔ اطاعت گزاری انقیاد کا مطلب ہے سر تسلیم خم کرنا، اطاعت گزاری کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا۔ پس جب انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگو ہو جاتا ہے اور اس کی شریعت کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے احکام بجا لاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور جو شخص خود کو اللہ کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا اور کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے، اور وہ وثقیٰ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما بردار ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت گزاری کرو اور اس کی بات مان لو۔ پس صدق دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کرتے ہیں اور اس کے احکام بجا لاتے ہیں۔ ہفتم، ایسی قبولیت جو انکار کے منافی ہو، یعنی اس کلمہ اور اس کے ان معانی کو قبول کرے جو کہ اس کلمہ کا تقاضا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے لیے دین کو خالص کرنا۔ مشرکین کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے اور کہتے بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کی کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ ان کا یہ حال بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے لیے دین کو خالص کرنے کے مطالبہ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ہشتم، ان سارے معبودوں کا انکار جن کے اللہ کے ماں سوا پرستش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو شخص بتوں کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے جس انسان نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک معبود کا انکار کیا تو اس کا مال اور اس کا خون حرام ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، جن چیزوں کو تم پوجتے ہو میں ان سے بیزار ہوں ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے رفقا میں اسوہ حسنہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے اور ان سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بیزار ہیں،
تمہارا انکار کرتے ہیں، تمہیں کافر سمجھتے ہیں، اور جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور یہ سب شروط حسب ذیل دو اشعار میں جمع کر دی گئی ہے۔ ترجمہ: علم، یقین، اخلاص اور سچائی، نیز محبت و اطاعت اور ان کی قبولیت، اور آٹھویں بات کا اضافہ کیا گیا ہے 13 ان ساری چیزوں کا انکار جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے۔ شرح: لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کی یہ 8 شروط ہیں۔ بعض اہل علم نے صرف 7 شرائط ذکر کی ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک 8ویں شرط پہلی شرائط میں داخل ہے، اور جن علماء نے ان شرائط کو جمع کیا ہے ان میں سے ایک شیخ حکمی رحمۃ اللہ بھی ہے۔ انہوں نے اپنے منظومہ سلم الوصول میں ان شرائط کو جمع کیا ہے۔ ان ابیات کا ترجمہ: اور انہیں 7 شروط کے ساتھ مقید کیا گیا ہے جو کہ حق کے ساتھ نصوص وحی میں وارد ہوئی ہیں، اس لیے یہ کلمہ اپنا اقرار کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ ان شرائط کو مکمل نہ کر لے۔ علم، یقین اور قبولیت اور اطاعت ان کو اچھی طرح سمجھ لے جو میں کہہ رہا ہوں، اور سچائی اور اخلاص نیز محبت۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کی توفیق دے جس سے وہ پسند کرتا ہے۔ اس کی شرح ان کی کتاب معارج القبول شرح منظومہ سلم الوصول میں ہے۔ یہ کتاب مطبوع اور متداول ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی نصیحت کی جاتی ہے۔ یہ کتاب اپنے باب میں بہت بہترین اور عظیم الشان کتاب ہے جو کہ مصنف رحمہ اللہ کی بہترین کارکردگی کا شاہکار ہے۔ آپ نے بہت عمدہ اور مدلل لکھا ہے اور اعتقاد اور اصول دین کے متعلق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ کلمہ محمد الرسول اللہ کے تقاضے: شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہی محمد الرسول اللہ کی گواہی کا مطلب اور اس کے تقاضے پورے کیے جائے جو حسب ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے ان میں آپ کو سچا جاننا۔ پوائنٹ سیکنڈ: جن باتوں کا حکم دیا ہے ان میں آپ کی اطاعت کرنا۔ پوائنٹ تھرڈ: جن کاموں سے روکا ہے ان سے باز رہنا۔ پوائنٹ فورتھ: اللہ کی عبادت اسی طریقہ پر کرنا جسے اللہ اور اس کے رسول نے جائز و مشروع ٹھہرایا ہو۔ شرح: یہ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی سے متعلق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی سے ملا ہوا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا شرف اور عظیم الشان قدر و مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کو اپنی وحدانیت کی گواہی کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے۔ پس صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار اس وقت تک فائدہ نہیں دے گا جب تک اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور اقرار شامل نہ ہو۔ محمد رسول اللہ کا اقرار آپ کی رسالت کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ بحکم الہی اس کا حکم مانا جائے۔ سورۃ النساء۔ رسولوں کو مبعوث کرنے کی غایت اور وجہ یہی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ صرف اتنا ہی ہرگز کافی نہیں ہوتا کہ کوئی زبان سے کہہ دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ اس گواہی کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت گزاری اور اس کے احکام کی بجا آوری اور منع کردہ چیزوں سے اجتناب اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے اور اس کے تقاضے حسب ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے
ان میں آپ کو سچا جاننا۔ پوائنٹ سیکنڈ، جن باتوں کا حکم دیا ہے ان میں آپ کی اطاعت کرنا۔ پوائنٹ تھرڈ، جن کاموں سے روکا ہے ان سے باز رہنا۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ کی عبادت اسی طریقہ پر کرنا جسے اللہ اور اس کے رسول نے جائز و مشروع ٹھہرائے ہے۔ یہ کلمہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کی اصل حقیقت ہے کہ انسان اطاعت رسول کے تقاضوں کو پورا کرے، آپ کے اوامر کو بجا لائے اور منع کردہ چیزوں سے رک جائے، اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین امور لے کر آئے ہیں: اوامر، نواہی اور اخبار۔ بس جو کوئی آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے، اسے چاہیے کہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرے، اوامر کی اطاعت کرے اور نواہی سے اجتناب کرے۔ آپ پر درود و سلام ہو۔